बस में एक माज़ूर लड़की सवार हुई जिसके पास किराए के पैसे नहीं थे। मैंने उसे टिकट दिलवाया और अपनी जेब से पैसे अदा कर दिए। बाकी मुसाफिर हंसने लगे। वो लड़की उतरते वक्त मुझे कागज़ का एक टुकड़ा देगी और कहा, जब तुम बहुत मजबूर हो जाओ तो इसे खोलना। मैंने वो कागज़ जेब में रखा और बोल दिया, सालों बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, घर में खाने को कुछ नहीं था। मुझे वो कागज़ याद आया। मैं उस पते पर पहुंचा तो वो देखा एक महल जैसा घर था। गेट खुलते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो लड़की तो मैं जैसे ही बस में सवार हुआ तो मैंने कंडक्टर को एक लड़की के साथ उलझते हुए देखा। उस लड़की का चेहरा मुझे नजर आ रहा था, जो परेशान दिखाई दे रही थी, और सब लोग मुड़ मुड़ कर उसको ही देख रहे थे। मुझे मालूम नहीं था कि किस चीज़ पर उनकी बहस हो रही है। मैं टिकट कटवा कर जैसे ही अंदर आके बैठा, मेरी उसके पैरों पर नजर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। वो लड़की एक पैर से मजबूर थी, उसे मसनूई पैर लगा हुआ था। फिर भी वो उस टिकट के साथ खड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसे खड़े होने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे उस पर तरस आया। एक अकेली लड़की इतने सारे मर्दों के बीच खुद को गैर आरामदेह समझ रही थी। मैंने कंडक्टर से पूछा, भाई ये कोई तरीका नहीं है किसी लड़की से बात करने का, आप आराम से बात करें, मुझे बताएं क्या मसला है। कंडक्टर, जो पहले ही मुझे जानता था, मेरा रोज इस बस में आना जाना होता था। आधे से ज्यादा लोग तो मेरे ही मोहल्ले के थे, क्योंकि हमारे मोहल्ले के सामने ही से बस आकर रुकती थी और हम उस पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते थे। कंडक्टर ने कहा, इस लड़की के पास टिकट के पैसे नहीं है और ज़बरदस्ती कह रही है कि इस बस में बैठा है। मैं उसे कह रहा हूँ या तो पैसे दे या फिर बस से उतर जाए। मुझे इस लड़की पर बहुत तरस आया। ज़रूर वो मजबूर होगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, थोड़े ही पैसे जिससे मैंने अपना टिकट करवाया था, और जेब में 200-300 ही पड़े थे जिससे मुझे खाना खाना था, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। ऐसे ही घर से निकल आया था। मैंने कंडक्टर से कहा, आप इन्हें बिठाएं, मैं इनका टिकट करवाता हूँ। कंडक्टर ने सर से पैरों तक मेरी तरफ देखा, क्योंकि वो मेरी हालत जानता था। और बस में मुझे दूसरी सवारियां जो हमारे मोहल्ले से थी, वो भी मुझे देखकर हंसने लगी, क्योंकि उन सबको पता था कि मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैंने जेब से पैसे निकाल कर इस लड़की का टिकट करवाया और वो सीट पर बैठ गई। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन बस में सवार कुछ लोग अब भी हंस रहे थे और मुझ पर ताने कस रहे थे कि लोग खुद भूखा मरता है और दूसरों को टिकट करवा के देगा। लड़कियों को देखकर ज्यादा शेखियों बगा रहा है, बाद में उसे पता चलेगा। मैंने उनकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से नहीं उलझता था। हालांकि मैं उनसे कह सकता था कि मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन आप तो पैसे वाले हैं ना, आप इस मजदूर लड़की की मदद कर सकते थे। लेकिन वो इतना बड़ा दिल नहीं रखते थे। कंडक्टर ने मेरा कंधा थपथपाया और आगे चला गया। मैं अपनी सीट पर बैठ गया और जिस जगह पर मुझे उतरना था, वो लड़की भी उसी जगह पर उतर आई। उसने रुककर मेरा फिर से शुक्रिया अदा किया और अपने पर्स से एक पर्ची निकाल कर मुझे दे दी। मैं हैरत से इसकी तरफ देखने लगा और मैंने कहा, जी क्या है? तो उसने कहा, मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाओ और आपको कोई रास्ता नज़र ना आए, तब आप इस पर्ची को खोल कर देखना। मैंने मुस्कुराकर वो पर्ची अपनी जेब में रख ली और काम पर आ गया। मुझे शदीद भूख लग रही थी, लेकिन दिल मुतमईन था कि किसी की मदद की है, वरना तो वहाँ ऐसे भी उस लोग थे कि एक मजदूर लड़की को देखकर उनको तरस ही नहीं आ रहा था और उल्टा मुझ पर हंस रहे थे। अभी मैं उस दुकान पर पहुंचा था जहां पर मैं कुछ अरसे से काम कर रहा था। ये काम बहुत मेहनत तलब था। मैं दुकान से बोरियां उठाकर लोड में डालता था। कुछ चंद बोरियां ही डाली थी कि मेरे हाथ मुंह टूटने लगे। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उधर रुकी और उनके हाथ में बिरयानी के डब्बे थे। वो सब में बांट रहे थे। एक डब्बा मुझे भी दिया। मैंने हाथ धोकर खाना शुरू किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि मुझे पता था रिज़्क इंसान को खुद चल कर ढूंढता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैंने किसी भी बस की मदद की हो और अल्लाह ताला मुझे भूखा रखे। मैंने खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अब हिम्मत होने लगी थी। जल्दी जल्दी मैं लोडर में बोरियां डालने लगा। शाम ढले, जब दिहाड़ी के पैसे मिले तो नान और पकौड़े लेकर घर की तरफ रवाना हो, क्योंकि मुझे काम पर बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी। और इतना आटा, घी, नमक, मिर्च, इन चीज़ों पर खर्चा करने से बेहतर था कि बना बनाया खाना घर लेके जाता, क्योंकि घर वाले भी भूखे बैठे थे। मेरे घर में मेरी माँ और बहन थी। बहन सिलाई करती थी और मैं दुकान पर काम करता था। मैं अपने कच्चे मकान में पहुंचा तो अम्मी सेन में बैठी हाथ का पंखा ला के खुद को हवा दे रही थी, क्योंकि लाइट नहीं थी। यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि एक छोटा इलाका था। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं सोलर या बैटरी लेता। अंदर हबस हो जाती तो बाहर आकर बैठ जाती थी। मेरा दिल तो बहुत करता था कि मैं अपनी माँ बहन को दुनिया
دنیا جہان کی ہر خوشی دوں ان کے پاس ہار نہیں تو، لیکن مجھے کہیں بھی ڈانگی کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ کئی روز ایسے بھی آتے تھے کہ میری دیہڑی نہیں لگتی تھی، لیکن امی کے پاس سلائی کے چاند مڑے توڑے نوٹ ہوتے تو جن سے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ اکثر میں اپنی بہن کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھتا جو انہیں جگہ جگہ سے سیتی رہتی تھی، میں اپنی نظریں چراتا تھا۔ میری جوان بہن غربت کی چکی میں پس رہی تھی، ہم اپنا کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھا پاتے تھے، تو کہاں سے اس کی شادی کرتا، اس کے لیے جہیز کی چیزیں جمع کرتا۔ لیکن میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھتا تھا اور اپنے اللہ پر بہت زیادہ یقین کرتا تھا۔ مجھے پتا تھا ایک نہ ایک دن میرے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میں نے چاہے جیسے بھی حالات ہوں کبھی نہ شکری نہیں کی اور مایوسی نہیں دکھائی۔ میں اور بہن ساتھ کھانا کھا کر دن بھر کی روح سنا کر اور ان کی سن کر اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کپڑے بدلے سے جیب سے وہ پرچی ملی، اسے اٹھا کر کمرے کے اندر اپنی فائل میں ڈال دیا جس میں میری ڈگریاں تھیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی خود بھی باس اور مجبور تھی، اسے ٹکٹ تاکہ پیسے نہیں تھے، وہ بیچاری میری کیا مدد کر سکتی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، حالات دن بدن خراب ہوتے گئے، کام بالکل نہ ملنے کے برابر تھا۔ میں نے 2-3 اور جگہوں پر کام کرنا شروع کیا جس میں مشقت زیادہ تھی لیکن پیسے کم ملتے تھے۔ میں اب اس کام سے بہت تھکنے لگا تھا اور بہت سست ہونے لگا تھا۔ اس وجہ سے مالک بھی مجھ پر ناراض ہوتے تھے اور ایک دن انہوں نے غصے میں آ کر مجھے کام سے نکال دیا، کیونکہ وزن اٹھا کے میرے پیٹ میں درد رہنے لگا تھا اور یہ درد مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے اندر سے کھا جائے گا۔ اگر دوائی لیتا تو گھر والے بھوکے مرتے، اس درد نے میرا جینا محال کر کے رکھا تھا۔ مالک نے مجھے کام سے نکال دیا، لیکن سچ کہوں تو مجھے بھی اس کام کو کرنے کی مزید سخت نہیں تھی اور ایک بار پھر میں کام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتا رہتا تھا۔ اب میں حالات سے تھکنے لگا تھا، مجھے رونا آتا تھا۔ اس ڈگری کا کیا فائدہ جب مجھے مزدوروں کی طرح دیہڑی والا کام ہی کرنا پڑتا تھا۔ وہ ڈگری بس الماری میں رکھنے کے کام آئی تھی۔ میرے باپ نے محنت مشقت کر کے مجھے پڑھایا تھا تاکہ ان کے دن اچھے ہوں، لیکن لگتا تھا کہ مفلسی ہمارا نصیب ہے۔ حالات دن بدن سنگین ہوتے جا رہے تھے، کام چھوٹے ہوئے اب کئی ہفتے بیت چکے تھے۔ پیٹھ کا وہ درد جو بوجھ اٹھانے کی وجہ سے شروع ہوا تھا اب ایک ناسور بن چکا تھا۔ وہ درد اب صرف پیٹھ تک محدود نہیں رہا تھا بلکہ میری ہمت اور حوصلے کو بھی دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ جب میں سیدھا کھڑے ہونے کی کوشش کرتا تو ایسے لگتا جیسے ریڑھ کی ہڈی میں کوئی گرم تپتی ہوئی سلاخیں چبھو رہا ہو۔ مصیبت کبھی اکیلے نہیں آتی۔ ایک شام جب میں تھکا ہارا درد سے کراتا ہوا گھر پہنچا تو دیکھا کہ ماں صحن میں نہیں تھی۔ اندر کمرے میں گیا تو دیکھا وہ بستر پر پڑی تڑپ رہی تھی، تیز بخار نے اس کے نحیف جسم کو جکڑ لیا تھا۔ بہن پاس بیٹھی رو رہی تھی کیونکہ گھر میں دعا تو کیا 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پیسے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آج پہلی بار میرا دل ڈگمگا رہا تھا۔ اب میرے رب یہ کیسی آزمائش ہے، میں تو تیرا شکر گزار بندہ تھا، پھر یہ دیواریں مجھ پر کیوں گر رہی ہیں۔ اگلے 2 دن کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ میں نے محلے کے ہر دروازے پر دستک دی کہ شاید کوئی چھوٹا موٹا کام مل جائے، لیکن ہر جگہ سے انکار ہی ملا۔ لیکن ہمدردی تو جتاتے تھے لیکن مدد کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ بھوک اور بیماری نے گھر میں ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ماں کی کھانسی اب کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی میرے کلیجے پر وار کرتی تھی۔ تیسرے دن کی دوپہر تھی، میں اپنی الماری کے پاس بیٹھا اپنی پرانی فائلوں کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ فائل نکالی جس میں میری ڈگری رکھی تھی۔ میں نے اسے کھولا اور اپنی ڈگری پر ہاتھ پھیرا۔ کتنی محنت کی تھی اسے پانے کے لیے، کتنا خواب دیکھا تھا باپ نے کہ بیٹا افسر بنے گا، لیکن آج یہ کاغذ کا ٹکڑا ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ غم اور غصے کی لہر میں نے فائل کو زور سے جھٹکا تو اس کے اندر سے پیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکل کر فرش پر گرا۔ میری نظر اس پر پڑی تو اچانک جیسے ماضی کا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ معذور لڑکی جس نے کاغذ کا ٹکڑا دیا تھا، کہا تھا کہ جب وہ بہت مجبور ہو اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تب اسے کھول کر دیکھنا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، کیا میں اس سے زیادہ اور مجبور ہو سکتا تھا؟ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پرچی کھولی، اس پر پتہ لکھا تھا اور نیچے ایک نام اور گھر کا پتہ لکھا تھا۔ میں نے سوچا کیا پتہ یہاں مجھے میرے مسئلے کا کوئی حل نظر آ جائے۔ میں نے لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کی، ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے اس درد بھرے جسم کے ساتھ گھر سے نکل پڑا تاکہ اس پتے کو ڈھونڈ سکوں۔ یہ شہر کا وہ علاقہ تھا جہاں پہلے کبھی نہیں آیا تھا، یہاں کی سڑکیں چوڑی گھر محلوں جیسے تھے۔ آخر کار میں ایک بہت بڑے گیٹ کے سامنے پہنچا۔ گیٹ پر لگی تختی پر وہی پتہ لکھا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے گھنٹی بجائی، ایک گارڈ باہر آیا۔ میں نے وہ پرچی اسے دکھائی، اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر عزت کے ساتھ اندر لے گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کو کھلی رہ گئی۔ وہ ایک عالیشان بنگلہ تھا جس کا باغ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ مجھے ایک بڑے ہال میں بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی ویل چیئر پر بیٹھ کر نیچے آ رہی تھی۔ جب وہ قریب آئی تو میں ساکت رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی، وہی معصوم چہرہ، لیکن اب وہ کسی مجبور مسافر کی طرح نہیں بلکہ ایک بااعتماد شخصیت لگ رہی تھی، مگر اس بار وہ وہیل چیئر پر بیٹھی تھی، اسے مصنوعی پیر نہیں لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا، اس کے لبوں پر ایک ہمدردانہ مسکراہٹ آ گئی۔
میں جانتی تھی تم ایک دن ضرور آؤ گے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ جہاں اس بنگلے میں؟ وہ لڑکی مسکرائی اور کہا کہ میرا نام زینب ہے۔ اس دن بس میں جو تم نے دیکھا وہ میرے والد کا بنایا ہوا ایک امتحان تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی مزدوری کے باوجود یہ جان سکوں کہ دنیا میں انسانیت ابھی باقی ہے یا نہیں۔ انہوں نے بغیر پیسوں کے مجھے بھیجا تاکہ میں دیکھوں کہ کون میری مدد کرتا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ مزدوری کی وجہ سے میں احساس سے کمتری کا شکار نہ ہوں، ہر جگہ جا کر لوگوں کا سامنا خود اعتمادی کے ساتھ کروں۔ اس دن بس میں موجود درجنوں لوگوں میں صرف تم تھے جس نے اپنے غربت کی فکر کیے بغیر ایک اجنبی کی عزت اور ضرورت کا خیال رکھا۔ اس نے ایک کارڈ میری طرف بڑھایا۔ میرے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن مجھے لوگوں کی پرکھ کروا گئے تھے۔ مجھے ایک ایماندار اور بازمیر مینیجر کی ضرورت تھی جو لوگوں کے درد کو سمجھ سکے۔ تمہاری ڈگری تو صرف ایک کاغذ ہوگی، لیکن تمہارے اخلاق نے تمہیں اس عہدے کا حقدار بنا دیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ نے میری پکار سن لی تھی۔ زہر نے اسی وقت میری ماں کے علاج کے لیے ایک خطیر رقم اور گھر کے لیے راشن کا انتظام کروایا۔ مجھے وہاں باعزت نوکری مل گئی، اور میرا وہ پیٹھ کا درد جو بوجھ اٹھانے سے ہوا تھا اب سکون کی مالش اور اچھے علاج سے ٹھیک ہونے لگا۔ میں جب اس محل سے باہر نکلا تو آسمان صاف تھا اور میرا سر سجدہ شکر میں جھکا ہوا تھا۔ سچ ہے، جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ ایسے راستوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی نیکی کبھی کبھی ہمارے بڑے کام آتی ہے، اس لیے کبھی کسی کام کو چھوٹا مت سمجھے۔